اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے. شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے بائبل کے مطابق؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بائبل مقدس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے اور اس کی چالوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں شیطان کے فریب اور اس کی چالاکیوں کے بارے میں کھل کر بتاتی ہے تاکہ ہم سچائی اور خدا کی راہ پر قائم رہ سکیں. شیطان کی ابتدا. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شیطان کون ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام لوسیفر تھا. خدا نے اسے خوبصورت، دانشمند اور عظیم مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن لوسیفر نے اپنے دل میں غرور کو جگہ دی اور خدا کی مانند بننے کی کوشش کی. سا 14:12-15 اور حزق 28:12-17 میں ہمیں شیطان کے زوال کی کہانی ملتی ہے. غرور اور نافرمانی کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ زمین پر آ کر انسانوں کو دھوکہ دینے لگا. شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے منصوبوں کو ناکام کرے اور انسانوں کو گناہ کی راہ پر ڈال کر تباہی کی طرف لے جائے. گناہ کی ابتدا. شیطان کا سب سے پہلا دھوکہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے. باغ عدن میں شیطان نے ایک سانپ کی شکل میں ہوا کے دل میں شک ڈالا اور اسے خدا کے حکم سے منحرف کیا. خدا نے آدم اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن شیطان نے ان سے جھوٹ بولا اور کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ خدا کی مانند بن جائیں گے. پیدائش 3:1-5. شیطان نے خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ہوا کو گناہ کی طرف مائل کیا. یہی شیطان کا دھوکہ ہے. وہ ہمیں خدا کے احکامات سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی سچائی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں. شیطان کی چالاکیاں. بائبل میں شیطان کو جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے. یوحنا 8:44. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ ہے. وہ ہمیشہ سچائی کو بگاڑتا ہے، اسے توڑتا مروڑتا ہے اور ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مقصد ہمیں خدا سے دور کرنا اور ہمیں گناہ کے بندھن میں جکڑنا ہے. 1. جھوٹ اور فریب. شیطان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. جیسے اس نے ہوا کو دھوکہ دیا، ویسے ہی وہ آج بھی ہمیں خدا کے کلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ گناہ کتنا لذت بخش ہے، لیکن وہ ہمیں اس کے انجام سے غافل رکھتا ہے. 2. شکوک اور وسوسے ڈالنا. شیطان ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. وہ ہمیں خدا کی محبت اور قدرت پر شک کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا ہم سے دور ہے یا خدا کی معافی ہمارے لیے نہیں ہے. 3. غرور اور خود پسندی کو بڑھانا. شیطان نے لوسیفر کے دل میں غرور ڈالا اور اسے جنت سے نکال دیا. آج بھی وہ ہمارے دلوں میں غرور کو بڑھاتا ہے. وہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم اپنی طاقت اور سمجھ سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور خدا کی ضرورت نہیں ہے. 4. خواہشات کو بڑھانا. شیطان ہماری جسمانی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے. وہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے اور روحانی زندگی غیر ضروری ہے. 5. دھوکہ دینے والے خیالات. شیطان ہمارے ذہن میں گمراہ کن خیالات ڈالتا ہے. وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ گناہ ایک معمولی بات ہے اور ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. شیطان کے دھوکہ سے بچنے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے دھوکہ سے کیسے بچ سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتی ہے. 1. خدا کا کلام. بائبل مقدس میں ہمیں خدا کی سچائی ملتی ہے. یسوع نے بھی شیطان کا مقابلہ خدا کے کلام سے کیا تھا. متی 4:1-11. جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ہمیں خدا کے کلام کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے جھوٹ کو پہچان سکیں. 2. دعا اور روزہ. بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ دعا اور روزہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے.
جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم شیطانون کے وسوسوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 3. روح القدس کا سہارا۔ روح القدس ہمیں سچائی کی رہنمائی دیتا ہے اور شیطان کے جھوٹ کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم روح القدس کی رہنمائی پر عمل کریں تو شیطانون کے دھوکہ میں نہیں آئیں گے۔ 4. خدا کے ہتھیار۔ افسیوں 6:10-18 میں بائبل مقدس ہمیں روحانی جنگ کے لیے خدا کے ہتھیار پہننے کی تاکید کرتی ہے۔ یہ ہتھیار ہمیں شیطانون کے حملوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں فتح عطا کرتے ہیں۔ نتیجہ، پیارے بھائیوں اور بہنوں، شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سچائی کی روشنی عطا کرتا ہے۔ ہمیں خدا کی قدرت، اس کی محبت اور اس کی رہنمائی پر بھروسہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ شیطان کا مقصد ہمیں خدا سے دور کرنا ہے، لیکن خدا کا مقصد ہمیں اپنی محبت اور حفاظت میں رکھنا ہے۔ ہمیں دعا، روزہ اور خدا کے کلام کا سہارا لینا چاہیے تاکہ ہم شیطانون کے فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ خدا ہم سب کو شیطان کے ہر دھوکے سے بچائے اور ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ یہ خطبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شیطان کی چالاکیاں ہمیشہ موجود رہیں گی، لیکن خدا کی قدرت ہمیں ہر دھوکے سے بچانے کے لیے کافی ہے۔